آج ہم جس عظیم ہستی کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کی آمد کا اشارہ تو جیسے کائنات کی ابتدا سے ہی ملتا ہے۔ بات ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی یعنی عام الفیل میں ہوئی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان ابتدائی سالوں کی ایک کافی واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی آپ کہہ لیں کچھ غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے والدہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے کہا جاتا ہے کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے، اور ایک اور روایت ہے کہ اسی وقت کعبہ میں جو بت رکھے تھے وہ منہ کے بل گر گئے۔ عجب نشانیاں ہیں۔ یہ تو جیسے فطرت خود اعلان کر رہی تھی کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ جی، ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ اور یہ پیدائش افسوس والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ وہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ جی ہاں۔ لیکن دادا عبد المطلب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نومولود کو کعبہ لے گئے، نام رکھا محمد۔ محمد یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام اس وقت عرب میں زیادہ عام نہیں تھا۔ نہیں تھا، بالکل، یہ خود ایک منفرد بات تھی، اور انہوں نے وہاں دعا بھی کی۔ جی۔ اچھا، تو ابتدائی رضاعت والدہ سے ہوئی اور پھر صوبیہ نامی ایک کنیز سے۔ جی، جو ابو لہب کی کنیز تھی۔ پھر عرب کا جو رواج تھا کہ بچوں کو بہتر پرورش کھلی آب و ہوا کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ ہاں، تو قبیلہ بنو سعد کی خواتین اسی مقصد سے مکہ آئی ہوئی تھیں۔ صحیح۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اکثر دائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ اوہ، اچھا، شاید انہیں لگتا ہوگا کہ معاوضہ کم ملے گا یا… جی، کچھ ایسا ہی تصور تھا، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ جن کی اپنی سواری بھی کافی کمزور تھی، روایت میں آتا ہے گدھی تھی، تو انہوں نے لے لیا۔ جی، انہوں نے ایک کشش محسوس کی اور تمام ظاہری مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا، اور یہ فیصلہ ان کی زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ اور یہ تبدیلی تو فوراً نظر آنا شروع ہو گئی ہے نا؟ ان کی وہ کمزور سی سواری قافلے میں سب سے آگے چلنے لگی۔ بالکل، اور خود ان کی چھاتیوں میں اور ان کی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ یہ تو فوری برکت تھی۔ محض اتفاق تو نہیں لگتا یہ؟ یقیناً نہیں۔ بنو سعد کے علاقے میں اس وقت قحط سالی جیسی کیفیت تھی۔ اچھا۔ مگر حلیمہ کی بکریاں جب شام کو چر کر آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی قبیلے والوں کے جانور وہ بھوکے پیاسے سوکھے رہتے تھے۔ تو یہ تو بڑی کھلی نشانی تھی، قبیلے والے بھی حیران ہوں گے۔ بہت حیران تھے، حتیٰ کہ وہ کہنے لگے تھے کہ بھئی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا اثر کتنا فوری اور واضح تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نشوونما بھی غیر معمولی تھی، اور بچپن سے ہی ایک سنجیدگی تھی مزاج میں۔ جی بالکل، ایک متانت، ایک وقار۔ حلیمہ کے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں، ان کے مشاہدات۔ جی، کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے بچے بتاتے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے وہاں جیسے ہریالی زیادہ ہو جاتی، یا دھوپ میں ہوتے تو بادل کا ٹکڑا سایہ کر لیتا۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانوس رہتے۔ اچھا، یہ بچوں کے مشاہدات ہیں، لیکن اس تصویر کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں۔ جی، سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ جی، روایات کے مطابق 2 سفید لباس میں ملبوس شخصیات یعنی فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا، اس سے ایک سیاہ لوتھڑا یا حصہ الگ کیا، اسے آب زمزم سے دھویا اور واپس رکھ دیا۔ یہ تو ایک بڑا روحانی واقعہ ہے۔ جی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی پاکیزگی اور مستقبل کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیاری کا ایک آپ کہہ لیں نشان سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تجربہ دیکھ کر بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر تو ڈر گئے ہوں گے۔ جی، وہ کافی خوفزدہ ہو گئے اور انہیں لگا کہ شاید وہ اس غیر معمولی بچے کی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیا جائے۔ تو تقریباً 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس والدہ بی بی آمنہ کے پاس آ گئے۔ جی، مگر یہ ساتھ میں مختصر رہا، کچھ عرصے بعد والدہ بھی
انتقال فرما گئیں مدینہ سے واپسی پر راستے میں۔ جی، اب واق کے مقام پر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر یتیم ہو گئے۔ پے در پے صدمات، والد پھر والدہ۔ ان صدمات کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا، اور ان کی محبت تو غیر معمولی تھی۔ بہت شدید محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، خاص خیال رکھتے تھے۔ جی، اور اکثر کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا یا پوتا یہ بہت بلند مقام پائے گا، یہ سردار بنے گا۔ مگر 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابتدائی محرومیاں، مشکلات یقیناً شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بالکل، شاید اسی سے وہ گہری ہمدردی، اللہ پر توکل اور مشکلات سے گزرنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہوگا۔ دادا کے انتقال کے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سپرد کیا۔ جی، اور ابو طالب نے یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ انہوں نے اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا۔ کم عمری میں ہی آپ نے پھر کام کاج شروع کر دیا، بکریاں چرانا وغیرہ؟ جی، بکریاں چرانا، چچا کا ہاتھ بٹانا، یہ ذمہ داری کا احساس بھی بچپن سے ہی پیدا ہو رہا تھا۔ یتیمی کا تجربہ، پھر خود کام کرنا، یہ معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے احساس پیدا کرتا ہے۔ یقیناً، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی غور و فکر کرنے والے تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے، بلکہ کائنات پر، چیزوں پر غور کرتے تھے۔ اچھا، پھر 12 سال کی عمر میں وہ پہلا تجارتی سفر پیش آیا چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا۔ جی، یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ بصرہ کے قریب جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا، بہرا نامی۔ بہرا راہب؟ جی، وہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلا، حالانکہ وہ کم ہی نکلتا تھا۔ اس نے قافلے کو دیکھا اور کچھ نشانیاں پہچان لیں۔ کیا نشانیاں؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا تو اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئیں۔ یہ وہی علامات تھیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں تھا؟ جی، بحیرہ جو ان کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس نے یہ نشانیاں پہچان لیں جو ایک آنے والے نبی کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ تو اس نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی، اس نے پہچان لیا اور ابو طالب کو بلایا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور پھر انہیں مشورہ دیا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں اور انہیں آگے نہ لے جائیں، خاص طور پہ یہودیوں سے بچا کر رکھیں اور جلد واپس بھیج دیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، یعنی غیر مسلم ذرائع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ایک طرح سے یہ ابتدائی مثال ہے۔ بالکل، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی کا سبب بنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی تو خیر بچپن سے ہی ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ابو طالب کیا کہتے تھے؟ ابو طالب گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ نہیں توڑا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، ہمیشہ سچ بولنے والے، امانت دار، خوش اخلاق۔ الصادق الامین۔ جی، ان کا رویہ، ان کی باتیں، ان کا کردار سب عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ بلند کردار، پرہیزگار طبیعت، کھیل کود اور شرارتوں کے بجائے غور و فکر، کائنات کے نظام پر سوچنا۔ جی، بچپن سے ہی۔ تو آج ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کتنی غیر معمولی واقعات سے بھرا ہوا تھا، پیدائش کی نشانیوں سے لے کر دیہات کی زندگی اور وہاں کی برکتیں، شق صدر کا واقعہ، پھر یتیمی کے پے در پہ صدمات، اور پھر بحیرہ راہب کا آپ کو پہچان لینا۔ جی، ہر قدم، ہر واقعہ جیسے ایک عظیم مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ واضح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شروع سے ہی غیر معمولی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس عظیم کردار کے لیے ڈھال رہے تھے جو آپ نے آگے چل کر ادا کرنا تھا۔ بالکل۔ اور یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا، بت پرستی، قبائلی تعصب، جہالت، اس ماحول میں یہ ابتدائی تجربات یعنی مشکلات سے پیدا ہونے والی ہمدردی، کائنات پر غور و فکر کا یہ رجحان، اور بچپن میں ہی پہچانے جانے کی یہ نشانیاں، یہ سب مل کر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں اسی معاشرے کو چیلنج کرنے والے، ایک انقلابی پیغام لانے والے رہنما کے طور پر تیار کر رہی ہوں گی۔